اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا آیت نمبر 32 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا۔ میں نے بھی میں نے بھی ان کو کافروں کو ڈھیل دی تھی، للذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتهم، اور پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور پس میرا عذاب کیسا رہا، فَكَيْفَ تو کیسا رہا، كَانَ عِقَابِي میرا عذاب کیسا رہا ان پر۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دی جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور سورہ ہود کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کے مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی المناک اور بڑی ہی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے ہماری آزمائش کے لیے بھی، اور ان ظالموں کی آزمائش کے لیے بھی، آیا کہ ہم ان جیسا عمل کرنا چاہتے ہیں، حسرت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے جب قارون کے خزانے لوگوں نے دیکھے تو لوگوں نے کہا کہ قارون کے پاس اتنے ہی خزانے ہیں تو ہمارے پاس اتنے خزانے کیوں نہیں ہیں؟ تو ہوا کچھ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی، جو لوگ قارون کے خزانوں پر حسرتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہی قارون کو اس کے تمام خزانوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا، اور وہ سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے جو حسرتیں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اور پھر وہ جب پکڑتا ہے تو پکڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی مہلت نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَكَانَ كَيْفَ عِقَابِي، تو میری سزا کیسی تھی، جو میں نے سزا دی ان کو، پھر وہ کیسی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، آیا وہ اللہ جو نگرانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یعنی کہ وہ اللہ جو ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور وہ معبود ان باطل معبودان جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، جو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور نہ ہی وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَهُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کیا یہ لوگ، جن لوگوں کو ان لوگوں نے اپنا الہ بنا رکھا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان لوگوں نے اللہ کی شریک ٹھہرائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ سَمُّوهُمْ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ذرا ان کی نام تو لو، سموہم، ان کی نام تو لو، ان سارے کے سارے معبودوں کا جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، یعنی ہمیں بھی تو بتاؤ تاکہ انہیں پہچان سکیں، اس لیے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا کیا تم اللہ کی وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یعنی اس کا وجود ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ زمین پر کوئی خدا آ جائے، موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نہیں جانتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی تنبیہ کے الفاظ میں اور بڑا سختی کے الفاظ میں کہا کہ قُلْ سَمُّوهُمْ، انہیں کہو کہ ان کے نام بتائیں جن کو یہ معبود بنا کر بیٹھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ معبود ہیں ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اگلے حصے میں کہ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا صرف اوپر اوپر کی یہ باتیں بتا رہی ہیں، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا پھر کہ ایسی باتیں بتا رہی ہیں جس کی کوئی اصل اور حقیقت موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، بل زینا للذین کفروا مکرہم، ان کے مکر اللہ تعالیٰ نے، ان کی یہ مکر جو وہ چل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت کر کے دکھا دیے ہیں ان کو، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ وہ مکر ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ مکر جو وہ کر رہے ہیں، یہ ان کی چالیں، یہ ان کے تمام فریب ان کو اس راستے سے روک دیتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر مکر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے ظاہر زن کی معنی میں آتا ہے بظاہرین، یعنی یا یہ صرف ان کی زنی یعنی کہ ان کے گمان کی باتیں ہیں، یعنی یہ کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم نے ان کے نام بھی معبود رکھے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، یہ صرف اور صرف تمہارے گمان اور تمہاری خواہشات کے نفس ہیں۔ اور مکر سے مراد یہ ہے کہ ان کے وہ تمام کی تمام غلط عقائد اور اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے۔ شیطان نے گمراہیوں پر بھی خوبصورت غلاف چڑھا دیا ہے، بل زین للذین، خوبصورت بنا دیے ہیں شیطان نے یہ سارے کے سارے مکر ان کے لیے، اور یہی مکر ہیں جو ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے، جہاں جہاں بدعات ہوتی ہیں ہم ان میں مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور وہ شیطان مزید خوبصورت سے خوبصورت ترین ان کو ہمارے لیے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ معاہدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی فرمایا کہ اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی کے اندھیروں سے محفوظ رکھے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، وہ زیادہ شدید اور سخت ہے۔ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی جو عذاب ہے اس سے مراد کیا ہے کہ اس سے مراد قتل ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے میں آتا ہے، یعنی کہ جو کافروں کو دنیا میں مسلمانوں سے جنگ کر کے جب وہ قتل ہوتے ہیں تو اس سے مراد دنیا کی زندگی میں عذاب سے مراد وہ ہے۔ اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، لعان کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی بیویوں سے علیحدگی کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور اپنی بیوی کو خود پر حرام کر لیتے ہیں، تو اللہ اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے، اور دنیا کا عذاب جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہے وہ عارضی اور فانی ہے، اور آخرت کا عذاب دائمی اور ہمیشگی کا عذاب ہے، اسے زوال نہیں اور یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی نسبت 69 ٹائمز زیادہ تیز ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو آخرت کا عذاب ایک تو سخت بھی ہے اور دائمی بھی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها
تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنتی، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے، اس کی صفت کیا ہے؟ جس کا وعدہ وعید المتقون، وعدہ کیا گیا ہے، اس کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اور اکلها دائم وظلها، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا میوہ ہمیشگی کا ہے، دائم ہمیشہ رہنے والا ہے، وظلها اور اس کا سایہ بھی ہے، ظلها سایہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کا بھی انجام بتاتے ہیں جو کافر ہیں کہ عقبى الکافرین النار، کہ کافروں کا انجام آگ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی والذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اور دوسرے فرقے اس کے بعض باتوں کے منکر ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی قرآن کی سچے ہونے کے دلائل دیکھ کر وہ مزید خوش ہوتے ہیں۔ اور آگے حصہ بیان کیا گیا کہ وہ تو جو کچھ آپ کو اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے، الیہ ادعو و الیہ مآب۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے کہ اب وہ لوگ جو دوسرے فرقے سے مراد ہے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اس سے مراد یہود اور نصارہ اور کفار اور مشرکین ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں، اور انکار کرنے والے وہ یہودی اور نصارہ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔ انکار کرنے والوں سے ان لوگوں کی مراد وہ ہے۔ آگے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر اتارا، حُكْمًا عَرَبِيًّا، یعنی کہ عربی زبان میں اتارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں پر کتابیں اتاری تو وہ اس جگہ کے جہاں سے رسول بلونگ کرتے تھے وہاں کے مقامی زبان میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قرآن عربی زبان میں اتارا، کیونکہ عرب کے لوگوں پر یہ کے لیے اتارا گیا، تو اس لیے عربی زبان میں اتارا تاکہ کوئی اس میں حجت یا عذر پیش نہ کرے کہ ہمیں معلوم نہ تھا، ہم اس زبان کو جانتے نہ تھے۔ اس وقت سب سے بگڑی ہوئی قوم جو زمین پر تھی وہ وہی عرب والے تھے، کیونکہ ان کے بھی درمیان میں بہت سالوں سے کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی، أَهْوَاءَهُمْ بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا، اس کے بعد اگر آپ نے ان کے خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے عذابوں سے آپ کا کوئی حمایتی آپ کو نہیں ملے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی بچانے والا ملے گا، ولا واق، نہ کوئی بچانے والا ملے گا اور نہ ہی کوئی حمایتی ملے گا۔